بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں اے ایمان والوں میں. تھوڑا سا عبادت ہم زیادہ کیا کر لیتے ہیں یا تھوڑا سا کوئی چیز ہمارے پاس زیادہ ہو جاتی ہے تو اکثر ہم لوگ نے دیکھا ہے اور اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر ہیں. بھلے سے کبھی کبھی مذاق نہ اڑائیں پر دل میں من میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو آپ سے بہتر ہیں کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا ہم نیک کام کرتے ہیں یا ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں. فخر کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو وہ کر دیا ہے جو کسی نے نہیں کیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا چاہیے یا نہیں اڑانا چاہیے. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم لوگ گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ملاقات کریں. پروگرام میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چلیے ابھی ماہ مبارک رمضان ختم ہونے والا ہے اور ہم افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ شروع میں جو جوش ہوتا ہے وہ آخر تک نہیں برقرار رہ پاتا ہے کسی کے اندر. یہ سمجھ لیجئے بس ایک ہی دن بچا ہوا ہے. جس عبادت پہ ہم لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سوچتے ہیں کہ ہم نے عبادت بہت کر لیا ہے اور دوسروں کو مذاقیہ انداز میں چاہے عبادت ہو یا کوئی اور لحاظ سے کیا دوسروں کا مذاق اڑانا یا دوسروں کے بارے میں کچھ ایسا کہنا کہ اپنے اندر وہ نہیں ہے. مذاق کے حوالے سے کچھ آیتیں ہیں قرآن مجید میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم والفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ایمان والو خبردار جی کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ دوسروں بعض کا مذاق نہ اڑائیں. شاید وہ ان سے بہتر ہوں اور عورتوں کو بھی ایک جماعت عورتوں کی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. شاید وہ عورتیں جن کا آپ مذاق اڑا رہی ہیں وہ آپ سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہ دیں اور برے القاب سے وہ جو جملات ادا کیے جاتے ہیں فلاں کا نام رکھ دیا جاتا ہے, لولا لنگڑا اندھا کانا جو ہم لوگ جی خاص لفظ بنا دیتے ہیں, برے القاب سے بھی یاد نہ کریں. ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین میں آپ نے جہاں سے ابتدا کیا تھا میں شان نزول بیان کر دوں تاکہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ ناظرین کے لیے اور واضح ہو جائے. دیکھیے سایہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے, ایک شخص ہیں جن کا نام ثابت ابن قیس ہے. ثابت ابن قیس کی ایک ویلیو ہے سماج میں چونکہ پیغمبر کے خطیب تھے. یعنی آ کر پیغمبر کی جانب سے بعض بیانات دیا کرتے تھے. ثابت ابن قیس کے اندر ایک جسمانی بیماری تھی, وہ یہ کہ یہ اونچا سنتے تھے. لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ جب یہ مسجد میں دیر میں آتے تھے, کبھی کبھار ہوتا تھا آدمی دیر میں آتا ہے تو مجمع چیرتے ہوئے چاہتا ہے کہ اسے راستہ ملتا رہے اور وہ آگے چلا ہے, سب سے آگے پہنچ جائے. حسن ثابت ابن قیس کا اپنا بیچارے کا پرابلم تھا کہ کوئی کانوں سے اونچا سنتے ہیں, لہٰذا دور بیٹھیں گے تو آواز سن نہیں پائیں گے. یہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے, نماز ختم ہو چکی تھی, پیغمبر خطاب فرما رہے تھے, یہ مجمع کو چیرتے ہوئے چاہتے تھے کہ آگے پہنچ جائیں اور ہمیشہ ہوتا یہی تھا کہ یہ آگے آتے تھے تو لوگ ان کے لیے جگہ بنا دیتے تھے. ایک مرتبہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو حسب معمول یہ چاہ رہے تھے آگے جانا. کچھ لوگوں نے ان کے لیے جگہیں بھی بنا دیں. ان میں سے ایک شخص نے, کسی نے, ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا ہو وہ ڈسٹرب ہوا ہو, اس نے کہا بیٹھ جاؤ یہیں پر, کہاں جا رہے ہو تم. ثابت ابن قیس بیٹھ تو گئے لیکن اندر سے ان کو فیل ہوا کہ میری توہین ہوئی ہے. لہٰذا جب پیغمبر کا خطاب ختم ہوا اور اجالا ہوا, ابھی تو اندھیرا تھا, صبح کا وقت ہے, تو جب اجالا ہوگا تو دیکھا کہ کون ہو تم. تو اس آدمی نے جس نے روکا تھا ان کو کہ بیٹھ جائیں, اس نے اپنا نام بتایا کہ میں ہوں. انہوں نے فوراً عصر جاہلیت میں جس نام سے اس کی ماں کو پکارا جاتا تھا, ان کو تو غصہ پہلے سے لگا ہی تھا
انہوں نے اسی نام سے اس شخص کو پکارا کہ اچھا تم فلاں کے بیٹے ہو. یہاں پہ آئے کریمہ نازل ہوئی کہ تم کیا سمجھتے ہو, وہ جو آپ نے ابتدا میں کیا نا, کچھ عبادتیں کچھ نیکیاں کر کے ہم کو افتخار ہونے لگتا ہے کہ ہم ایک الگ درجہ اور مقام رکھتے ہیں, بقیہ اور سب لوگ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو جی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے جسے تم مجمع میں بہت آخری دیکھ رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو, بے شک. تم سے اچھے زیادہ خلوص سے آ کر بیٹھا ہو. تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں صدر مجلس میں بیٹھالا گیا ہے تو تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا. یعنی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ فکر میں نہ رہیں اور گمان میں نہ رہیں. ہو سکتا ہے وہاں ایک عام مومن بیٹھا ہو جو تم سے زیادہ مخلص انداز میں بیٹھا ہو, تم سے بہتر ہو. لہٰذا یہ جو روکا گیا مذاق اڑانا, آپ نے ابتدا بہت اچھی کیا کہ یہ ہوتا ہی وہاں سے جہاں مجھے لگنے لگے کہ میں کچھ ہوں. چونکہ جیسے ہی تکبر کی اور عجب کی بیماری آتی ہے نا, انسان دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. ہمارے یہاں کبھی کبھار کسی کی گاڑی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کسی کی سائیکل کا مذاق, کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑایا. یہ کیوں؟ کسی کے رنگ کا مذاق, کسی کے رنگ کا مذاق اڑایا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب مجھے احساس ہونے لگے کہ میں جو ہوں الگ ہوں اور میں برتر ہوں. لہذا دین مبین اسلام صاف لفظوں میں آ کر کہہ رہا ہے کہ تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, حتیٰ برے القاب سے, چونکہ انہوں نے اسے اس کی ماں کے نام سے پکارا, برے القاب سے بھی کسی کو نہ پکارو. اور ساتھ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نام جو گزشتہ میں تھے وہ نام فسق و فجور کے نام تھے, اب یہ مومن ہے, اب اسے اگر پکارنا ہے تو اچھے سے پکارو. یہ بہترین درس ہے قرآن مجید کا. شاید ہمارے معاشرے اور سماج میں بھی کبھی کبھار ہم فری ہونے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں ایسا نہ کرو. حتیٰ قرآن کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیا اور توبہ نہیں کیا تو تم ظالمین میں سے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ظلم کا معنی فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے منہ پہ زوردار تماچا ماریے. ظلم کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو برے لقب سے پکاریے. ظلم یہ بھی ہے آپ کسی کی توہین کریے. ظلم یہ بھی, یہ قرآن کہہ رہا ہے, ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو برا کہیے, آپ کسی کا مذاق اڑائیے اور توبہ بھی مت کریے. یعنی یہ ظلم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کسی بھی قسم کے ہوں اللہ کو پسند نہیں ہے. لہذا اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے ہر طرح کے ظلم کو نکالیے, اور ظلم میں سے لوگوں کا مذاق اڑانا بھی ایک ظلم ہے. آگا نے کافی کچھ بیان کر دیا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے بتا دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں کہ دیکھو دوسروں کا مذاق بالکل نہ اڑاؤ. آپ ہو سکتا ہے کہ بھیڑ میں آپ بہت بہتر دکھ رہے ہو, بہت خوبصورت دکھ رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ مجھے بہتر بنایا ہے, میں بہتر ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ان کی توہین کریں اور ان کی عزت کو پامال کریں یا انہیں اس طرح سے بلائیں کہ مطلب سامنے والے کو برا لگ جائے. آگا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تو جی ناظرین, کل کا پروگرام آخری پروگرام ہوگا, اور آخری پروگرام اس لیے ہے کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگوں کی کوشش تھی کہ ہر دن اے ایمان والو کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے یہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچنا چاہیے, حکم پہنچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ہم لوگ یہ کوشش کرتے رہے, لیکن کل کا پروگرام آخری پروگرام ہوگا. تو برائے کرم آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں.